حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں السابقون الاولون کا شرف حاصل ہوا۔ ٹھیک، آپ محدثین کی تصریح کے مطابق 8ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک، اور آپ کا تعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ ٹھیک، آپ کا سلسلہ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہمارے لیے محترم معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو کثرت اولاد کی دعا عطا فرمائی، کثرت مال کی بھی اولاد عطا فرمائی، دعا عطا فرمائی۔ تو یہ کثرت اولاد کا نتیجہ تھا کہ روایات کے مطابق 18 یا 19 بیٹے، 20 میں نے پڑھا ہے۔ ہاں جی، تو یہ طبقات ابن سعد کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، مختلف جگہوں پہ ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال 18 سے 20 کے درمیان تو پکی بات، ان کو بیٹے عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اجر اور ثمر عطا کیا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں پتھر کے نیچے بھی ہاتھ ڈالوں تو وہاں سے بھی مجھے سونا اور چاندی مل سکتا ہے۔ اور اس سے بڑا شرف ایک اور ہے ان کو، ان کی والدہ محترمہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا مبارکہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت شفا بنت عمر، وہ جو چاند وہ ستارے آ گئے تھے وہ انہی کی والدہ صاحبہ تھی، کیونکہ میں ہاتھ اوپر کروں تو مجھے لگتا ہے یہ میرے ہاتھ میں آ جائیں جی۔ اور وہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے میرے ہاتھوں پہ آپ تشریف لائے۔ کائنات ارضی کی سب سے عظیم سعادت ان کی والدہ محترمہ کو حاصل، ساری کائناتوں کی دولتیں جمع کریں تو وہ یہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عمر بھی اچھی عطا فرمائی، تقریباً 75 برس کے قریب آپ کو عمر مبارک ملی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ اچھا، لیکن جمالیاتی ثروتیں بھی رج کے حسن آپ کا بے شمار، رعنائی اور رج کے سے یہ ہے کہ جو محدثین نے تصریح کی، حالانکہ اتنی زیادہ وہ نہیں کرتے، لیکن ان کا یہ حسن تھا کہ وہ فرماتے کہ ان کا سفید رنگ تھا اور سرخی میں سے وہ چلکتا تھا۔ ہے نرگس چشم، گل آرس، دہن غنچہ، صنوبر قد، سراپا تم ہی گلشن ہو تو کیوں ہم جائیں گلشن میں، یہ والی کیفیت تھی۔ تو یہ سلسلہ کار تھا، آپ کے ہاتھ بڑے مضبوط تھے اور انگلیاں تو اس سے بھی زیادہ مضبوط محدثین نے بیان کی ہیں۔ تو آپ کے قبول اسلام کا واقعہ اتنا دلچسپ ہے جو امام ابن عساکر نے بیان فرمایا، جلد نمبر 35 کے اندر موجود ہے تاریخ ابن عساکر میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے یمن میں اور ملک شام کے مختلف علاقوں میں۔ تو یمن کی طرف جب جاتے تو وہاں پر ایک بہت طویل العمر شخص تھا جس کا نام تھا اسقلان بن اواکن۔ یہ اکثر اسی کے مہمان بنا کرتے تھے، مال اسباب اسی کے پاس رکھتے، اور وہ ان سے بس زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، صرف اتنا پوچھا کرتا تھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تمہارا علاقہ کیسا ہے، آب زمزم بتاؤ، تم یہ بتاؤ کہ آب زمزم کا کیا معاملہ چل رہا ہے، اسی طرح ہے، کوئی ترمیم تبدیلی تو نہیں آئی، تمہارے مکہ مکرمہ کے حالات کیسے ہیں، وہاں کوئی نئی شخصیت تو نہیں ہے، اس طرح کی وہ باتیں کرتے کہتے نہیں میں روٹین ورک ہی ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں جب میں گیا تو اس وقت بالکل وہ ضعیف العمر ہو چکا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے دنیا سے جانے والا ہے۔ اس نے یہ بات مجھے بلوائی تو آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی، تو بڑے آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھا، کہتا اب مجھے تم بتاؤ کہ تمہارے حالات کیا ہیں۔ میں نے کہا اسی طرح۔ اس نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہے، اب تبدیل ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ کہنے لگا تبدیل یہ ہو چکے ہیں کہ تمہارے مکہ مکرمہ میں ایک شخصیت ایسی آ چکی ہے جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتی ہے، خود حق کے اوپر وہ قائم ہیں، باطل سے منع کرتے ہیں اور خود باطل سے دور رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو شان نبوت بھی عطا فرمائی۔ اور میرا یہ مشورہ ہے کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو جلد از جلد اس کو نپٹاؤ اور یہاں سے نکلو اور مکہ مکرمہ جا کر اس ہستی کے اوپر جا کر ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لو۔ پھر انہوں نے کچھ اشعار پیش کیے جو 4 مصرے بیان کی ہیں امام ابن عساکر نے، تو وہ اشعار کہنے لگا کہ تم وہاں جانا، یہ میری طرف سے تم پیش کر دینا۔ جب یہ واپس آئے جلدی جلدی اپنا وہ پورا کاروبار کر کے پہنچ گئے، تو تاجر جو تھے، تاجروں سے تعلقات تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق سے جاتی ملاقات ہوئی رپورٹنگ کے لیے، تو پھر انہوں نے بات کہی کہ کوئی ایسا سلسلہ، انہوں نے کہا میں اس سلسلے سے پہلے تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اسلام کیا ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ اس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت کر دیا ہے اور میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، اگر میں تم سے تجارت میں سینئر ایمان لے آؤں تو تمہارا بھی حق بنتا ہے ان پہ ایمان لانے کا۔ یہیں سے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عبدالرحمن بن عوف کو لے کر
حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں گئے آپ وہاں کیونکہ ابھی دار ارقم میں بیٹھنا نہیں شروع ہوئی، یہ بہت اولین ہے جی، تو یہ 8واں نمبر ان کا بن رہا ہے نا جی، تو 7 لوگ پہلے مسلمان ہوئے آپ سے. تو جب یہ ادھر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو دیکھ کے آقا مسکرانا شروع ہو گئے. آپ نے فرمایا تمہارا چہرہ جو ہے نا وہ کامیاب ہونے والا چہرہ ہے، تم جہاں سے آئے ہو جو کچھ لے کے آئے ہو وہ لا کے میرے سامنے جلدی سے پیش کر دو، جو تجھے پیغام ملا وہ پیغام مجھے جلدی پیش کر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود خبر عطا فرمائے. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اسی بات پہ میں اور حیرت میں پڑ گیا کہ ابھی تو بات میں نے اپنے گھر میں بھی کسی سے نہیں کی اور یہ آقا نے مجھے سیدھا بتا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی، کہتے ہیں میں نے فوری طور پر کلمہ طیبہ پڑھا. آپ نے فرمایا پیچھے کے حالات بتاؤ کیا ہیں، تو میں نے وہ پورا واقعہ جو ہے حضور کی خدمت میں عرض کیا اسقلان بن اواکن کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری دعا کے لیے دست دراز فرمائے، عرض کرنے لگے یا اللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن اس کے باوجود مجھ پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی اور آگے بھی ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، ان کو بھی میرے لیے آپ یا اللہ ان کو میری غلامی کا شرف عطا فرما. جی علامہ صاحب، صحابہ سارے عدول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ بے شک، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے بہت زبردست سوال فرمایا ہے، اس دور میں اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہیں اس زمانے میں ایسے ہیں جو صحابہ اکرام اور اہل بیت میں تفریق کرتے ہیں. تو اس میں ایک سمپل سی بات ہے کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اسلام پوری دنیا کے لیے دیا تھا یا صرف اہل بیت کے لیے دیا تھا؟ ٹھیک. اگر تو اہل بیت کے لیے تھا تو ٹھیک ہے تفریق کر دو، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کو تو مفت میں مل گیا. لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تو کیا رسول بن کر اپنے جن کی طرف رسول بن کے آئے ان کو کچھ نہیں دیا؟ نہیں، وہ کسی شرف کے حقدار صحابہ اور نہیں. اہل بیت اطہار کی محبت اور الفت قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا، رحماء بینہم. اور اس کے بعد جس طرح صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار کا ادب کیا ہے وہ کوئی کر سکتا ہے امت میں؟ جی، اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی ہونے کا شرف حاصل ہے. اور جب وہ اسقلان بن اواکن نے پوچھا تھا کہ آپ اپنا تفصیلی ابتار مجھے بتاؤ، تو اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ عبد عمر بن عوف بن عبد مناف بن عبد الحارث بن زہرہ، یعنی بنی زہرہ تک آپ نے پورا شجر بیان کر دیا اپنا. تو وہ کہنے لگا تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم کہہ دیتے کہ میں بنو زہرہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو ایک تعلق ہے، خاندانی تعلق بھی اور صحابیت کا بھی. اور سب سے بڑی بات ابھی دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بھی آپ کا تعلق ہے. ہم اہل بیت کا لفظ بول کر اس کو اتنا محدود کر دیتے ہیں اور یہ بالکل غلط ہے اور ظلم ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بھی تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ زینب بنت جہش کی ہمشیرہ ام حبیبہ ان کا نام تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زوجہ تھی. اللہ، تو اس حوالے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم ظلم بنے. ہاں جی، ہم ظلم ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو کیا ہم ایک اہل بیت کا تصور محدود کر کے دوسروں پہ ظلم نہیں کر رہے جن کا رشتہ ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک قبیلے کا کوئی شخص اگر کسی برادری کا MNA بن جائے تو دوسرا چاہے وہ لاہور سے بنے اور رہنے والا کراچی ہو تو وہ بھی کہتا ہے میری برادری کا ہے. تو یہ اتنا بڑا شرف ان لوگوں سے ہم کیوں چھیننا چاہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ بار بار مہریں لگا دی ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا واولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون، یہ بار بار کہا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن پاک کی آیات 300 سے زائد ہیں جو براہ راست صحابہ کرام کی عظمت پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. سبحان اللہ. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کا ایک اور شرف بھی ہے. جب فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر تشریف لے کر گئے تو آپ کے ساتھ 10 صحابہ تھے. یہ معرفت الصحابہ میں امام ابو نعیم نے بیان کیا. آپ وہاں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت حرا پہاڑ یہ وجد میں آ گیا. اچھا، حضور کی تشریف آوری پر. اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی عشرہ مبشرہ 10 کے 10 صحابہ موجود تھے. اس وقت یہ وجد میں آیا اور حضور نے اس وقت فرمایا اس بت حرا تم ثابت قدم ہو جاؤ. وہاں آپ نے ایک ایک صحابی کا نام لے کر بتایا تمہارے اوپر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حرا پہاڑ بھی حضور کے یاروں کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم المرتبہ صحابی. میں تو کہتا ہوں کہ چرند پرند شجر حجر جانور شیر ہرن
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پہچانتے ہیں یا ابل اور ان حارث کا انا مولا رسول احترام، اللہ، وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ احترام بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہر مخلوق جو ہے جنات بھی ان کا احترام کرتے احترام ہیں، کرتے بد نصیب انسان ہے کچھ جو نہیں ان کا احترام اب کرتے۔ قرآن آپ کا سلسلہ ہے، جنگ تبوک ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال طلب فرمایا، اور ان کی زندگی کا شرف دیکھیے غازی صاحب، جب صرف 2 درہم مزدوری تھی، یعنی درہم کی ویلیو دیکھ لیں کتنی زیادہ تھی، اس زمانے میں آپ کا یہ شرف تھا کہ 4 مرتبہ آپ نے 4 ہزار درہم حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ، جب 2 درہم مزدوری ہوا کرتی تھی، 4 ہزار درہم 4 مرتبہ پیش کیے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنا نصف مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔